شفیق الرحمان الوی اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا اس بندے پر لازم ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے پاس خرچ موجود ہے اتنا کہ وہ بیت اللہ تک پہنچ سکے۔ تو آج ہم حج کا جو مسنون طریقہ ہے اس کے متعلق کچھ عرض کریں گے۔ حج کی بیسک 3 اقسام ہیں، کوئی بھی قسم ہو تو حج کا جو طریقہ ہے درست اور مسنون طریقہ وہ یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر مینا کی طرف نکلنا ہے فجر کے بعد، اور وہاں جا کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر فجر اپنے اپنے وقت پر وہ ادا کرنی ہے بغیر جمع کیے۔ اور فجر کے بعد جب سورج طلوع ہوگا پھر عرفات کی طرف جانا ہے، اور یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا جسے یوم العرفہ کہتے ہیں۔ تو عرفات میں جا کر حج کا خطبہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد ایک اذان ہوگی، اور پھر 2 اقامتوں کے ساتھ ظہر اور عصر اکٹھی کی جائے گی۔ نماز کے بعد سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر علیحدہ علیحدہ ہو کر دعائیں کریں گے، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے التجائیں کریں گے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ اور سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے، اور بڑے اطمینان سے اور سکینت کے ساتھ وہاں سے نکلنا ہے۔ اور مزدلفہ پہنچ کر ایک اذان ہوگی اور 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے پھر حاجی آرام کر لیں گے۔ صبح جب اٹھیں گے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مشعر حرام کی طرف نکل جائیں گے۔ مشعر حرام ایک پہاڑ ہے، اس کی طرف جائیں گے، وہاں جا کر دعائیں کریں گے، اور پھر جو ہی سورج طلوع ہوگا تو پھر وادی محصر سے ہوتے ہوئے، اور وادی محصر سے تیزی سے گزرنا ہے، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ابرہہ کے لشکر پر کہ جو کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے۔ وہاں سے تیزی سے گزرتے ہوئے پھر چلے جانا ہے مینا کی طرف۔ اب یہ آج یوم النحر 10 ذی الحجہ کا دن ہوگا، اور آج کے دن جو کرنے والے کام ہیں وہ 4 بڑے کام ہیں۔ سب سے پہلے مینا پہنچ کر سورج طلوع ہونے کے بعد بڑا جو شیطان ہے، بڑا جمرہ عقبہ جسے کہتے ہیں، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، یہ ایک کام ہے۔ اس کے بعد قربانی کرنی ہے، یہ دوسرا کام ہے۔ اور تیسرا کام حلق کروانا ہے، سر منڈوانا ہے یا بال کٹوانے ہیں، اور چوتھا کام طواف افاضہ کرنا ہے۔ یہ 4 بڑے کام ہیں جو یوم النحر کے دن ہوتے ہیں۔ اب ترتیب یہ ہے کہ پہلے کنکریاں مارنا، اور پھر قربانی کرنا، پھر حلق کرنا، اور پھر طواف کرنا۔ لیکن اگر کوئی شخص ترتیب برقرار نہ رکھ سکے یا کسی بھی وجہ سے بھول کر وہ اس کی ترتیب کو الٹ کر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے سوال کیا کہ میں نے بھول کر یہ کام پہلے کر لیا اب کیا کروں، تو اللہ کے نبی نے ہر سوال پر فرمایا کہ افعل ولا حرج، اگلا کام کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب جب طواف ہو جائے گا تو اب حج مکمل ہو چکا، اور پھر اس کے بعد جو کنکریاں مارنے والا جو کام ہے 11 ذی الحجہ کو مینا میں جا کر ترتیب کے ساتھ زوال کے بعد پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے کو، اور پھر بڑے کو کنکریاں مارنی ہیں۔ پھر اسی طرح 12 تاریخ کو جا کر زوال کے بعد اسی ترتیب سے کنکریاں مارنی ہیں، اور 12 تاریخ کو کنکریاں مار کر جو جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے نکل جائے۔ اگر نہ نکل سکے تو پھر اس کو اگلے دن تک رکنا پڑے گا، اور 13 تاریخ کو دوبارہ پھر اسی طرح بالترتیب پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، اور پھر بڑے کو کنکریاں مارنی ہیں۔
اب یہ آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اور اس دوران اگر کوئی عورت ہے اس کو ماہواری آ جاتی ہے، حیض آ جاتا ہے، تو اس کے لیے حج کے تمام جو ارکان ہیں ان کو بجا لانا وہ ضروری ہے سوائے طواف کے۔ اور طواف وہ تب کرے گی جب وہ اپنی ماہواری سے نکلے گی، جب وہ پاک ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت کی کہ مجھے حج کے دوران جب وہ حج کر رہی تھی کہنے لگی مجھے حیض آ گیا، مجھے ماہواری آ گئی، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ سارے وہ کام کرو جو حاجی کرتے ہیں سوائے طواف کے۔ طواف تب کرنا ہے کہ جب تم پاک ہو جاؤ۔ تو عورتوں کے لیے اگر ان کے ساتھ اس قسم کا معاملہ پیش آ جائے تو پھر ان کے لیے سارے کام وہ کرنے ہوں گے سوائے طواف کے، اور طواف وہ آخر پر جب وہ پاک ہو جائیں گی تب کریں گی۔ تو یہ ہے حج کا مسنون طریقہ۔ اور پھر جب حاجی مکہ سے نکلنے لگیں گے واپس اپنے علاقوں کو تو وہاں سے نکلتے ہوئے طواف وداع کریں گے، الوداعی طواف، یہ آپ کا حج مکمل ہوگا۔ تو یہ صحیح مسنون طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ ہے وہ ہے۔ ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل وہ سنت کے مطابق ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔